آپ لوگوں نے اللہ اکبر کہا. اب چھٹے امام کا سنیے. اللہ اکبر کسی نے چھٹے امام کے سامنے کہا تو امام نے کہا کہ تم جانتے ہو اللہ اکبر کے کیا معنی. تو اس سے پہلے کہ میں امام کا جواب دوں تاکہ بات کو بالکل ذہنوں تک پہنچ جائے، مثال کے طور پہ میرے پاس برٹش پاسپورٹ ہے. جس کے پاس برٹش پاسپورٹ ہوتا ہے اس کے پاس برٹش ہونے کے کچھ اختیارات ہوتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ برطانیہ پہ میرا کچھ اختیار ہے، ہاں گولڈن براؤن صاحب کا بھی اختیار ہے، تو آپ کہیں گے مولانا یہ دو باتیں کہاں ملا رہے ہیں آپ جھوٹ نہیں بول رہے، آپ کا بھی کچھ اختیار ہے، لیکن کہاں گولڈن براؤن کے اختیارات، وہ وزیر ہیں وہاں کے، وزیر اعظم ہیں وہاں، کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ. اور ایک آپ کہاں کے، لہٰذا دونوں کے اختیاروں میں تو فرق ہوگا. ٹھیک ہے بات غلط نہیں ہے، لیکن آپ میچ نہیں کیا سکتا، بالکل میچ نہیں کر سکتے. لہٰذا امام نے سوال کیا، کہا تم نے جو اللہ اکبر کہا اس کے معنی بھی جانتے ہو؟ تو کہا ہاں مولا جانتے. کہا اللہ سب سے بڑا ہے. تو کہا مولا نے کہا کہ یہ بتاؤ اس کے سامنے بڑا کون ہے جو وہ سب سے بڑا ہے؟ اس کے سامنے بڑائی کس کی ہے جو تو وہ سب سے بڑا ہے؟ اس کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے. اللہ اکبر یعنی وہی بڑا ہے، یعنی ساری کبریائی خدا کو زیب دیتی ہے. یعنی خدا ایسی کبریائی رکھتا ہے، وہ ایسے بڑائی رکھتا ہے، وہ ایسا بڑا بزرگ ہے کہ بزرگ ہی اس کو زیب دیتی ہے. اس کے مقابلے کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا. یہ وہ درس توحید ہے جو ہمیں در اہل بیت سے ملا ہے. دنیا کے لوگ اس توحید سے محروم ہیں. لہٰذا معصوم کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم خدا پہ دلیل دیتے ہو اور دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہو تو خدا بندے متعال کی دلیل دینا خود ایمان کی دلیل ہے. انسان ایمان کی دلیل یہ ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے، مکتب جعفریہ کا امتیاز بھی یہی رہا ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی آ کے سوال کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم فلاں جگہ سے آ رہے ہو، لیکن جب ہمارے یہاں سے کوئی وہاں جا کے سوال کرتے کہتے تم شیعہ کے پاس سے آ رہے ہو. سوال کرنا آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، آپ اس کا جواب دے دیجئے. آپ سے یہ کیا تعلق کہ آپ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں، کافر ہے مرتد ہے. سوال ہر چیز کے، جب ذات خدا کے لیے سوال ہو سکتا ہے، ذات پیغمبر کے لیے سوال ہو سکتا ہے، تو پھر کسی چیز کے لیے سوال ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار نے ہمیں جگہ جگہ یہ درس دیا کہ دیکھو جب بھی تم سے کوئی سوال کرے تو اس کا جواب صحیح انداز سے دو، دلیل اور استدلال کے ساتھ دو. اگر جواب نہیں دو گے، لیکن عزیزان محترم دنیا جو تھی اس نے نہ پیغمبر کی قدر کو کیا، نہ ائمہ اطہار کی قدر کو کیا، لیکن پیغمبر اسلام وہ تھے جنہوں نے اپنی ذات کو منوایا. اور ذات کو کس طرح سے منوایا؟ ذات کو اس طرح سے منوایا کہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، یہ کافر لوگ تھے لیکن اس کے باوجود صادق اور امین کہتے تھے. یہ کافر. تو صادق کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ صادق کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے. تو اے کافروں، تم نبی کو صادق اور امین کہتے تھے، جب اس نے کہا لا الہ الا اللہ تو پھر نبی کو کیوں جھٹلایا؟ پھر اس جملے کو بھی مان لو کہ کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے، تب اس نبی کو کیوں جھٹلایا؟ کہا اس لیے کہ پہلے نبوت خاموش تھی اس لیے صادق کہتے تھے، اب نبوت بول رہی ہے اس لیے ہم صادق نہیں مانیں گے. پتہ چلا مزاج کفر یہ ہوتا ہے کہ جب تک نبوت خاموش رہتی ہے، اس وقت تک جب تک روک ٹوک نہیں کرتی ہے، اس وقت تک وہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. جب آپ سے ٹکرانے لگتی ہے اور بولنے لگتی ہے تو وہاں پہ کفر سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر پیغمبر کی مخالفت کرنے لگتا ہے. تو اس لیے بظاہر اسلام تو یہاں لے آئے تھے اور وہاں سے یہاں آ تو گئے تھے، مزاج کافرانہ بدلا نہیں تھا. لہٰذا پیغمبر نے جب جاتے وقت یہ کہا کہ دیکھو میں کچھ لکھ کر دے جاتا ہوں، تو کہنے والے کا مزاج تو بدلا نہیں تھا. کہا تھا جیسے نبوت خاموش پسند ہے اسی طرح قرآن خاموش پسند ہے، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، بولتے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. کیوں انکار کیا تھا؟ قرآن صامت لے لیا تھا، قرآن ناطق کا انکار کیا تھا، اس لیے جانتا تھا کہ قرآن صامت اگر ہوگا آیت خدا کی ہوگی، تفسیر ہماری ہوگی، الفاظ خدا کے ہوں گے، گفتگو ہماری ہوگی. لیکن اگر ہم نے ناطق کو لے لیا، قرآن ناطق کو لے لیا، تو وہ بولے گا بھی، ٹوکے گا بھی، روکے گا بھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اچھا بے شک آپ یہ دیکھیے
یہ قرآن ناطق جو چھوڑا گیا، قرآن ناطق جو ترک کیا گیا، اس کے ترک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ قرآن کی ہم اپنی مرضی کے مطابق تفسیر کر سکیں۔ یہ قرآن بولتا نہیں ہے، وہ قرآن بولتا ہے۔ یہ قرآن ٹوکتا نہیں ہے، وہ قرآن ٹوکتا ہے۔ یہ قرآن ہماری مرضی کے مطابق تفسیر ہوگا، اس قرآن کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا۔ اس لیے امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس قرآن کو لے لیا۔ لیکن عزیزان محترم، کبھی کبھی مومنین میں بھی مزاج نظر آتا ہے۔ یہ مزاج نظر آتا ہے کہ بعض افراد یہ سوچتے ہیں کہ اگر استاد روکتا نہیں ہے، ٹوکتا نہیں تو اچھا استاد ہے، اور اگر زیادہ روکنے ٹوکنے والا ہے تو کہا یہ استاد ٹھیک نہیں ہے، اماں بدل دیجئے اس استاد کو۔ اگر والدین زیادہ روکتے ٹوکتے نہیں تو بچے کہتے ہیں میرے والدین بڑے اچھے ہیں، اور جہاں والدین نے روکنا ٹوکنا شروع کیا تو کہا یہ ہمارے ماں باپ بڑے سخت ہیں۔ مولوی کے ساتھ بھی یہ کام ہے، جب تک مولوی